جنات کا غلام قسط نمبر 58۔ دوستو، میں نے اپنی پچھلی قسط میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ حضرت میراں موج دریا کے دربار پر پہنچ کر میں نے جس عقیدت کے ساتھ جو وظیفہ پڑھا تھا وہ میں نے پچھلی قسط میں بیان کر دیا ہے۔ میں نے مکمل آداب وظائف کے مطابق اسباق مکمل کیے اور کافی دیر تک کاملانہ یکسوئی سے متوجہ رہا۔ اہل ذوق بخوبی جانتے ہیں کہ اسباق اور وظائف کے دوران اور خاص طور پر جب کسی بزرگ و محترم کی توجہ درکار ہو تو ذہن و قلب میں طہارت، پاکیزگی اور یکسوئی ہونی چاہیے۔ اسی یکسوئی اور طہارت و پاکیزگی کے لیے لوگ چلے بھی کاٹتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں مکمل طور پر یکسوئی پیدا ہو سکے اور وہ ذہنی انتشار کا شکار نہ ہوا کرے۔ انتشار کی کیفیت اور شیطانی وساوس میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اس دوران جو مکاشفات اور زیارت ہونے کا امکان ہوتا ہے وہ آپس میں مکس بھی ہو جاتے ہیں۔ انسان کو برسوں کی ریاضت کے بعد یہ کیمیا گری ہاتھ لگتی ہے، لہٰذا وہ وظائف کی پڑھائی میں کوئی خلل یا شور سے اجتناب کرتا اور ایسے مقامات پر جاتا ہے جہاں خاموشی ہو، دور تک کوئی آواز سنائی نہ دیتی ہو، گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس کی سماعت سے نہ ٹکراتی ہو۔ ان لمحات میں حجابات کھلنے ہوتے ہیں، اس لیے ایک سالک اور عاشق کو تنہائی اور خاموشی کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ بصورت دیگر ذہنی انتشار کے باعث وہ روحانی ہلاکت سے دوچار بھی ہو سکتا ہے، اور اس لمحے اللہ پاک کی اس پر خاص طور پر عنایت ہوگی تو وہ بچ پائے گا۔ میرے اسباق 2 گھنٹے تک مکمل ہو گئے اور الحمدللہ مجھے پورے انہماک سے ذکر اور دعا کا بھی موقع مل گیا تھا۔ اس دوران اور بھی اشاق موج دریا سلام و نیاز اور پڑھائی کے لیے آ رہے تھے، لیکن ادب سے آشنا یہ لوگ دوسروں کے لیے آہذاری پیدا نہیں کر رہے تھے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، میں پورے تن من سے خود کو ایسے ماحول میں لے جا کر لطیف احساس میں خود کو ڈھال چکا تھا کہ اس کے بعد مجھے تن من کی کوئی ہوش تھی، نہ نبض چلنے کا احساس، نہ سینے میں سانس کے زیر و بام محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا وجود ریشم کی طرح نرم اور لطیف ہو چکا ہے، کہیں دبیز بادلوں اور خنک ہواؤں میں تیرتا پھر رہا ہوں۔ میرے دل اور دماغ پر سرشاری اور ہلکا پن طاری تھا۔ یہ روحانی کیفیت اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب ذکر اور وظیفہ مقبول ہو چکا ہوتا ہے اور ذاکر اور سالک پر انوارات چھلک رہے ہوتے ہیں۔ خیر ان ساعتوں کو نقطۂ قلم سے بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایسا احساس ہے جو زبان اور الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ ان لمحات میں میرے اندر سے ہر طرح کے وہم ختم ہو چکے تھے اور میں اس روحانی ماحول کی لطافتوں سے لطف لے رہا تھا جب ایک دراز کامل نورانی بزرگ تشریف لائے اور فرمایا، میرے بچے زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور ان کا ہاتھ تھام کر اسے بوسہ دیا اور پھر اپنی آنکھیں ان کے دستے مبارک پر دھیرے سے پھیریں تو انہوں نے میری پشت پر 3 بار ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے بچے تو ایسی باتوں کی تمنا کیوں کرتا ہے جو پوری ہو بھی جائے تو ان کے حاصل ہونے سے دل کو قرار واقعی نہیں ملتا؟ اس لازوال طاقت کی تمنا کیوں نہیں کرتے جو ہر وقت تجھے اپنے فضل سے عطا کرنا چاہتی ہے؟ بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ بس یہ بندہ ہے جو اپنے رب سے مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ وہ نہایت نرمی اور شفقت امیز انداز میں مجھے سمجھا رہے تھے اور مجھے لگا میرے دل میں گرمی جذبات امڑ رہی ہے اور آنکھیں گرم پانی چھلکنے کو بےتاب ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہم انسان روحانی طاقتوں کے لیے بہت کمزور سہاروں کا سہارا لینے کی تمنا کرتے ہیں اور قادر مطلق کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ میرے بچے، انہوں نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا۔ مجھے آقا نے حکم دیا ہے کہ تمہاری دلجوئی کروں اور تمہیں یہ بشارت سنا دوں کہ تمہارے لیے اس تمنا کے اندازے سے زیادہ ملے گا تمہیں۔ بس روحانی شرک سے خود کو باز رکھو اور شیطان کی طلسماتی فریب کاریوں اور ان کی پھیلائی ہوئی روحانیت سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ وہ روحانیت نہیں، وہ عملیات کی ایک راہ ہے۔ میری بات یاد رکھو، اللہ ہی کار ساز ہے، اور آج سے تم جو بھی ذکر کرو اور جو بھی وظیفہ پڑھو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سبحان اللہ یا حی یا قیوم 1100 بار تسبیح کیا کرو۔ میرے پروردگار نے چاہا تو تمہاری ہر جائز منشا پوری ہوگی۔ اور اب جب کہ میں واپس جا رہا ہوں، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ میں تمہیں پھر سے یاد کرائے دیتا ہوں میرے بچے کہ نماز پنجگانہ لازمی ادا کیا کرنا، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا صحیح طریقے سے۔
ظاہر و باطن کی پاکیزگی برقرار رکھو گے تو یہ وظیفہ تمہاری روحانی طاقت بن جائے گا، تم پر حجابات اٹھیں گے اور سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے جو تم سوچا کرو گے۔ نماز ادا نہ کرنے والے کے معاملات دوسرے ہوتے ہیں میرے بچے، اسی واسطے سے جو لوگ وظائف تو پورے کر لیتے ہیں لیکن بے نمازی اور گندے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں اور روحانیت میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ نورانی بزرگ چلے گئے اور میں کئی ثانیے تک دم بخود ان کے بدن سے آنے والی لازوال عود کی مہک محسوس کرتا رہا۔ جب ذرا ہوش آیا تو محسوس ہوا مجھے ان سے جو پوچھنا تھا وہ پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکا۔ مجھے تو کہا گیا تھا اس وظیفے کی بدولت مجھے بابا جی مل جائیں گے، لیکن یہ بزرگ تو بابا جی نہیں تھے۔ ان کی آمد کا نورانی بانگپن بابا جی سے ہزاروں گنا مختلف تھا۔ یہ نور کا وجود ہے اور بابا جی آتشی وجود کی مخلوق۔ خیر، میں نے سوچا کہ اس میں اللہ کی حکمت اور رضا ہوگی کہ میں بابا جی سے نہ ملوں اور نہ ان کی طلب کروں، کیونکہ اس بزرگ ہستی نے مجھے واضح اشارے دے دیے تھے کہ میری سوچوں کا محور اور طالب و مقصود کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی کئی بزرگ ایسی ہی ہدایت مجھے دے چکے تھے، لیکن کہ ایک دنیا دار انسان ہونے کے ناطے میں جذبات کی رو میں بہک جاتا اور لوگوں کی آزاریاں اور تکلیفیں مجھے ان کی مدد پر اکساتی تھی، لہٰذا میں روحانیت میں شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرنے لگتا تھا۔ روحانیت میں شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں ہے دوستو، اور یہ واضح ہو چکا تھا۔ مجھے اللہ کے سوا بندوں اور جنات کو حاجت روائی کے لیے وسیلہ بنانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، اور اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ جب اللہ کسی وسیلے کے بغیر مل سکتا ہے تو کیوں ان بندوں سے اس کا پتہ پوچھتا پھروں جو خود اندر سے خالی یا کاملیے سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ تو ہر نماز میں مل جاتا ہے، وہ تو کسی وسیلے کے بغیر نماز پڑھی جاتی ہے، صرف اللہ کا وسیلہ ہوتا ہے نماز میں۔ اس روز میں نے اپنے آپ کو بہت ملامت کی اور اپنے اندر لاغر کرنے والی بہکتی سوچوں کو کھرچ کر نکالنے کی بہت کوشش کی۔ میں کافی دیر تک نفی اثبات کرتا رہا، اس میں مجھے کافی حد تک کامیابی ملی، اور سچی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ نورانی بزرگ بھی ملے تھے۔ ان کی شخصیت کا مجھ پر کئی روز تک سحر رہا تھا۔ بہرحال یہ نہیں جان سکا تھا کہ بزرگ کون تھے، لیکن وہ بھی کسی کے خادم تھے، مگر کس کے؟ حضرت بابا جی سید موج دریا کے؟ اس کا جواب مجھے مل سکتا تھا، بلکہ میرے ہر سوال کا جواب مل سکتا تھا جو من میں جوار بھٹا پیدا کرتا تھا، اگر میں ان کی ہدایت پر ان کے عطا کردہ وظیفہ کو حرز جام بنا لیتا، نماز پنجگانہ ادا کرتا اور مستقل پڑھائی کرتا۔ بس میں نے یہ ٹھان لی، کیونکہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ کاملیت کے بحر بے قرار میں تیرنے اور دوسرے کنارے کی تلاش میں نماز پنجگانہ سے تزکیہ کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ میں نے نماز فجر مزار شریف پر ہی ادا کی اور نماز کے بعد اس مذکورہ وظیفے کو رغبت قلبی سے ادا کیا تو لطف و اطمینان سے پورے بدن میں راحت سی گل گئی۔